السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہیں؟ سب ٹھیک ٹھاک ہے، مزے میں ہے؟ آپ کا بھائی شاہد ایک بار پھر حاضر ہے جاپان سے آپ کے لیے۔ اچھا جی، تو آج ابھی جو میرے ذہن میں بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ جاپان میں لیبر کے لیے یا ورک پرمٹ پہ لوگ آتے ہیں، ان کے لیے میں نے بہت باتیں کی ہیں، بہت کچھ بتانے کی کوشش کیا، لیکن میرے کچھ بھائیوں نے یہ بھی ریکویسٹ کی ہے کہ بھائی آپ لیبر کلاس کے علاوہ بھی ہمیں کچھ بتائیں کہ یہاں پہ جاپان میں کوئی اسکوپ ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے، لائک ایز اے انجینئر، ایز اے ٹیچر یا ایز اے ڈاکٹر، یا کوئی بھی اس لیول کا جو اسکل ہے پڑھا لکھا بندہ، ان کے لیے کیا فیوچر ہے۔ تو ابھی میں ان کے لیے بتاؤں گا کہ یہاں پہ جاپان میں ایز اے انجینئر آپ کتنا کما سکتے ہیں، ایز اے ٹیچر آپ کتنا ارننگ کر سکتے ہیں، اور ایز اے ڈاکٹر اف یو کین وہ کتنا ارننگ کر سکتے ہیں، یا اس سے ملتے جلتے اور جو اسکل ہیں جن کا میں نام نہیں لے رہا یا مجھے انفارمیشن نہیں ہے، ان کا بھی راؤنڈ اباؤٹ اتنا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم بڑھتے ہیں جی ٹیچنگ کی طرف۔ ایز اے فورنر آپ جاپان میں ٹیچر ضرور آ سکتے ہیں، انگلش ٹیچر موسٹلی جو آتے ہیں انگلش ٹیچر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں جو ان کے اسکل کے متعلق ٹیچر، وہ ہوتے ہیں کہ آپ اگر جاپان میں آئے ہیں، یہاں پہ آ کے آپ نے اپنی کچھ ایجوکیشن کمپلیٹ کی ہے، ماسٹرز کیا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی ہے، تو آپ کو یہاں پہ بھی جاب مل جاتی ہے ٹیچنگ کی، تو آپ وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس پہ جو میرا ایک دوست ہے وہ یہاں پہ اسسٹنٹ لیکچرار بھرتی ہو گیا ہے، یہیں پہ اس نے اپنی پی ایچ ڈی بھی کمپلیٹ کیا ہے، کبھی آپ کو ملوا بھی دوں گا اسے۔ تو جو ان کی سٹارٹنگ تھی وہ 3 لاکھ ین تھی منتھلی سیلری، ٹھیک ہے۔ ان کو سیلری جو ملتی ہے وہ 1 گھنٹے کی یا 1 دن کی نہیں ملتی، ان کا منتھلی پیکج ہوتا ہے ان جابس کا، کیونکہ یہ لیبر کی نہیں ہوتی۔ لیبر کا جو ہوتا ہے وہ آورلی ویجز ہوتی ہیں، ڈیلی ویجز ہوتی ہیں، جتنے دن کام کریں گے اتنے دن کی ہوتی ہے، ان کا ایسا نہیں ہوتا، منتھلی ہوتی ہے۔ تو اس کی جو اسسٹنٹ لیکچرار بھرتی ہوا ہے اس کا جو ہے نا وہ 3 لاکھ ین سٹارٹنگ ہے، لیکن جیسے جیسے وہ تھوڑا پرانا ہوگا اور اس کو 1-2 سال بعد اس کی سیلری بڑھے گی اور وہ سینئر ہو جائے گا تھوڑا سا، تو اس کا ایک نارمل پیکج جو ایک ہے میرے دوست، وہ کافی سالوں سے ہیں یہاں پہ، ان کی تقریباً 5 لاکھ ین 5 سے 6 لاکھ ین منتھلی سیلری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہوتے ہیں ان کو، فیملی کا ویزا، بچوں کی اسٹڈی کے فیسز وغیرہ بھی معاف ہوتی ہیں، کچھ کو تو کچھ پرسنٹ تک ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ہو گیا جی ٹیچنگ کا، جو یونیورسٹیوں میں آتے ہیں یہاں پہ۔ دوسرے ہوتے ہیں جو انگلش ٹیچر، آپ ڈائریکٹ پاکستان سے اپلائی کر کے بھی یہاں پہ انگلش ٹیچنگ کے لیے آ سکتے ہیں۔ وہ انگلش ٹیچنگ کے جو یہاں پہ سکولز ہیں یا کچھ یونیورسٹیز ہوتی ہیں، وہاں پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ واقعی ایز اے انگلش ٹیچر جوائن کرنا چاہتے ہیں جاپان کو، تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اور آپ کا ایکسنٹ جو ہو نیٹیو والا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس ریئل انگلش ٹیچنگ کا اسکل ہو تو جاپان میں اس کا بھی اسکوپ ہے، لیکن اس کی سیلریز جو ہوتی ہیں وہ سٹارٹ ہوتی ہیں تقریباً 2,50,000 ین سے لے کے تو میکسیمم آپ کو جو ہے نا ہائی لیول 4 لاکھ ین تک تو انگلش کے ٹیچر کو سیلری یہاں پہ مل جاتی ہے۔ پاکستانی تقریباً آپ سمجھ لیں 4 لاکھ سے لے کے اور 6 لاکھ تک روپے تک منتھلی سیلری ان کو بھی مل جاتی ہے۔ یہ تو ہوگا جی ٹیچر، انگلش ٹیچر، اور جو پروفیسر لیول کے وہ میں نے آپ کو بتا دیے۔ اب چلتے ہیں ہم انجینئرز کی طرف۔ انجینئر جو ہوتے ہیں ان کو جناب جاپان میں، میرا ایک دوست تھا وہ انڈین تھا، تو اس کی سیلری جو تھی وہ ایکچولی انجینئرز کے ابھی تھوڑا سا اوپر تھا، انجینئر تھا لیکن وہ ساتھ اور لوگوں کو بھی کنٹرول کر رہا تھا، ایک پوری ٹیم کو، اس کے نیچے انجینئرز سے کافی زیادہ کام کر رہے تھے۔ تو اس کی سیلری یہاں پہ تھی، اس نے مجھے بتایا بھی تھا، ٹوٹل پیکج جو اس کا تھا نا وہ تقریباً 1 ملین ین کا بن رہا تھا اس ٹائم، کہ 10 لاکھ جاپنیز ین کا اس کو مل رہا تھا نا۔ ایون اس کی فلائٹ ٹکٹ انڈیا کی وہ بھی فری ہوتی تھی، یہاں پہ وہ ٹریول کرتا تھا شنکانسین، اس کو کہتے ہیں جاپنیز بلٹ ٹرین، اس میں بھی وہ فری جاتا تھا، فری مطلب خریدتا خود تھا ٹکٹس، اور کلیم اپنی کمپنی کو کرتا تھا، جو بھی وہ ٹریول کرتا تھا وہ ساری اس کی کمپنی، یہاں پہ توشیبا میں وہ کام کرتا تھا، تو وہ پے کرتے تھے اس کو۔ تو ایون دو کمپنی نے اس کو یہاں تک بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو بھی یہاں پہ لے آئیں، ان کی اسٹڈی بھی یہاں پہ کروائیں، انٹل دا یونیورسٹی فنش دا کمپنی ول پے ایوری تھنگ۔ تو اس نے نہیں کیا ایسے، وہ انڈیا واپس چلا گیا۔ میں آپ کو بتا دوں جاپان میں بہت مہنگا ہوتا ہے اسکول سسٹم، اس پہ میں ایک علیحدہ سے ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ
تو ہے تھی اس کی. جو نارمل ہوتے ہیں اسٹارٹ میں انجینئرز، ان کی تنخواہیں تقریباً 4 لاکھ ین سے لے کے 6 لاکھ ین تک ہوتی ہیں. وہ اتنا پیسہ یہاں پہ کما لیتے ہیں الاؤنس وغیرہ ڈال کے. ان کو 4 لاکھ سے 6 لاکھ ین، مطلب پاکستانی 6 لاکھ روپے سے 8 سے 9 لاکھ روپیہ انجینئر یہاں پہ کما سکتا ہے. اگر تو آپ واقعی انجینئر ہیں یا بن رہے ہیں تو آپ کو چاہیے آٹو انجینئرز جو ہوتے ہیں، روبوٹک انجینئرنگ ہوتی ہے، آٹو انجینئرنگ ہے، اس میں آئیں. اور دوسرا سافٹ ویئر انجینئرنگ، جاپان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. انڈینز بہت زیادہ آتے ہیں سافٹ ویئر انجینئرنگ پہ یہاں پہ جاپان میں نا. تو آپ تو وہ کریں اور اس کے بعد اپنا جو ہے نا اپلائی کر سکتے ہیں اپنے اسکل کو ڈیولپ کر کے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا جی انجینئرز. سب سے پہلے میں نے بتا دیا ٹیچرز. اب ہم چاہتے ہیں ڈاکٹرز کی طرف. جو ڈاکٹرز حضرات، لیڈیز اینڈ جینٹس ہیں، ان کا یہ ہے کہ کیونکہ جاپان میں انگلش نہیں بولی جاتی، بہت کم ہے نا، تو کسٹمر پیشنٹ کو ڈیل کرنے کے لیے آپ کو جاپنیز میں بات کرنی پڑے گی. تو یہاں پہ جو فورن ڈاکٹر ہے نا، وہ بہت ہی مشکل سے سروائیو کرتا ہے. اگر تو آپ فورن ڈاکٹر ہیں جاپان میں آ کے آپ جاپنیز کی بھی یہاں پہ بھی اسٹڈی کریں تھوڑی سی آگے کچھ سال، تو آپ اپنی ڈگری کچھ انہانس کریں اور اپنی جاپنیز کو ایک لیول پہ لے جائیں، تو وائی ناٹ. آپ جو پھر تو یہاں پہ یار اسپیشلی دوسرے تو ڈاکٹر ایک سائڈ پہ آ گئے، جو دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ پیسے تو یہ کماتا ہے. آپ کو میں بتاؤں، جاپان میں ایک دانت اگر جو لگوانا ہو نا، ٹھیک ہے نا، تو پاکستانی تقریباً جو منیمم ہے نا 2 سے 3 لاکھ روپے لگتے ہیں ایک دانت لگوانے کے. یا نیا کسی کا ٹوٹ جاتا ہے، یا داڑھ، یا دانت جو داڑھ ہی کہتے ہیں، مجھے نہیں پتا، بڑی دانت جو بھی ہوگا وہ. ٹھیک ہے، اگر وہ اس کا ٹریٹمنٹ کروانا پڑے اور بھی کچھ پرابلم ہو جائے، تو یہاں پہ ہماری انشورنس وغیرہ ہوئی ہوتی ہیں. میرا تو الحمدللہ دانت ٹھیک ہیں سارے بھائی. اور دوسرا یہ کہ اگر کلیننگ بھی کروانی ہو تو جو دانتوں کی صفائی کرواتے ہیں تقریباً 3-4 مہینے بعد کروا لیتے ہیں، یا ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے کہ اتنی دیر بعد کرواتا ہے. تو اگر تو آپ کی انشورنس نہیں ہے یہاں پہ، ریزیڈنس کارڈ وہ نہیں بنا ہوا ہاسپٹل کا، پھر تو آپ کو اس پہ بھی 8 سے 10 ہزار ین لگ جائے گا، جاپنیز ین. پاکستانی 15,000 روپے آپ کا خرچ آئے گا صرف دانتوں کی صفائی کروانے پہ. لیکن ہمارا وہ بنا ہوتا ہے، ہمارا تقریباً 3,000 میں سم تھنگ میں وہ پورا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو خیر بات دوسری طرف چلے گی ہے، تو ان کا بہت زیادہ اسکوپ ہے. لیکن یہاں پہ فورن ڈاکٹر نہیں ہے، فار ڈاکٹرز آئی ایم سوری، کیونکہ پاکستانی جو ہے نا ڈاکٹرز وہ یو کے میں، آسٹریلیا میں اور انگلش اسپیکنگ میں وہ جاتے ہیں، زیادہ پریفر بھی کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ آسان ہوتا ہے ان کے لیے بھی. اور وہاں پہ جو کمیونٹی ہے وہ انگلش اسپیکنگ ہوتی ہے، تو دے کین انڈرسٹینڈ ایچ ادر ویری ویل. تو یہاں پہ جو ہے نا یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کو جاپنیز نہیں آتی. یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ یہاں پہ آ کے رہے ہوں، یا اپنی لاسٹ ایئرس کی کچھ اسٹڈی آپ نے یہاں پہ کمپلیٹ کی ہو، آپ کو جاپنیز واقعی اچھی بولنی آتی ہو، صحیح طریقے سے آپ جاپنی پڑھ لکھ سکتے ہوں ایز اے ڈاکٹر، تو پھر آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں. اور آپ کا ایک اچھا اسکوپ ہے، آپ اپنا ہاسپٹل بھی بنا سکتے ہیں، پھر سب کچھ کر سکتے ہیں. تو یہ تو تھے جی ڈاکٹرز. یہ تو بہت زیادہ کما سکتے ہیں، کروڑوں میں کما سکتے ہیں. تو میں نے بتا دیا آپ کو ٹیچرز کا بھی، اس کے بعد میں نے آپ کو بتا دیا ڈاکٹرز کا بھی، اور اس کے علاوہ میں نے بتا دیا انجینئرز کا بھی. تو یہ ہائی فائی 3 تھے. میں نے کہا ان کا بھی بول دوں. کچھ لوگ کافی پڑھے لکھے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے متعلق بھی بتاؤ نا. تو باقی جو آپ نے ایم ایس سی کی یا یہ وہ کیا ہوا ہے اس کے متعلق مجھے نہیں پتا. اس کے آپ جس چیز میں آپ نے ایف ایس سی کیا ہے، یہاں پہ مسئلہ ہے ہماری جو ڈگریاں ہوتی ہیں نا ان کو کوئی نہیں پوچھتا. اس کے بعد اسکل کے آپ کے پاس ڈپلومے ہونے چاہیے اور پریکٹیکل اسکلس کے ہونے چاہیے، وہ کام آتے ہیں. وہ آپ کو یہاں پہ آ کے پھر ان کے متعلق پوچھے جائیں گے، آپ کے انٹرویو لیے جائیں گے، آپ کے پریکٹیکل ہوں گے. اگر واقعی آپ کے پاس وہ اسکل ہوگا، کیمسٹ ہو گیا یا دوسرے تیسرے جو بھی، تو آپ کو ان میں بھی. لیکن وہی میں بتاؤں، جاپان کی جو ایسی کمیونٹیز ہیں یہاں پہ ڈائریکٹلی جاپنیز کے ساتھ آپ کو ڈیل کرنا پڑے گا. اس میں آپ کی جو انگلش، صرف انگلش نہیں، آپ کو جاپنیز پہ بھی تھوڑا سا عبور حاصل کرنا پڑے گا. ایز اے انجینئر، ایز اے ٹیچر جو ہے نا، یہ اتنا زیادہ آپ کی جاپنیز میں بھی ہونا تو یہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کر لیتے ہیں انگلش میں تھوڑا بہت ہے، کیونکہ آپ کا لیول آف جاب وہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا اسکل ڈیولپ ہوا ہوتا ہے، سافٹ ویئر انجینئرس بھی جیسے ہیں. لیکن اگر آپ ایز اے ڈاکٹر یا دوسری فیلڈ جہاں پہ آپ کو زیادہ ڈائریکٹ پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا پڑے گا، وہاں پہ آپ کا جاپنیز لیول بہت ہی اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی، ویڈیو ہماری پھر لمبی ہو رہی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اپنے بھائی کو دعا میں یاد رکھیں. اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل والی جو بٹن ہے اس کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.